اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور کلاس 3 میں اردو پڑھاتی ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت خدیجہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، املے کے الفاظ بھی لکھوائے تھے اور الفاظ معنی بھی لکھائے تھے۔ اب آپ کو ایک دفعہ اور سمجھاتی ہوں، ریڈنگ کرواتی ہوں۔ آج آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں دوبارہ سناتی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار خاتون تھی، یعنی کہ پیسے والی خاتون تھی۔ مالدار مینس پیسے والے۔ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔ تاجر یعنی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تاجر، کاروبار کرنے والوں کو تاجر کہتے ہیں، جو اپنا مال دور دور کے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اچھا، والد اور شوہر کا جب انتقال ہونے کے بعد تجارت کا کام جو تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کیوں؟ کاروبار چلانے کے لیے انہیں ایک ایسے ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری کی شہرت سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دیانتداری کی شہرت سنی تو آپ سے درخواست کی کہ ان کا سامان تجارت دوسرے ملکوں تک لے جائیں۔ تو آپ نے ان کی درخواست کیا کر لی؟ قبول کر لی، یعنی مان لی، راضی ہو گئے۔ کس کام کے لیے؟ تجارتی سامان لے جانے کے لیے، اور ان کا تجارتی سامان ملک شام لے گئے۔ اچھا، تجارت کے اس مال میں جو حضرت خدیجہ تھیں ان کو بہت منافع ہوا۔ ملک شام کے سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا غلام میسرہ۔ وہ آپ کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور امانت و صداقت کے واقعات سنائے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں، یعنی ان پہ بہت متاثر ہوئیں، ان پہ اثر ہوا ان کی دیانتداری اور سچائی کا۔ اچھا، جب وہ ان سے بہت متاثر ہوئیں تو آپ نے کیا، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی کا پیغام بھیجا۔ وہ بھیجا تھا کیونکہ وہ ان کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی، تو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اچھا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال کے قریب تھی۔ آپ نے اپنے چچا، یعنی آپ کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کی؟ شادی کر لی۔ اچھا، اس کے بعد آپ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نبی کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ انہوں نے، کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تکلیف اور پریشانی میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو بہت فکر مند تھے، قدرے فکر مند تھے، یعنی بہت فکر مند تھے، اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو آرام کا مشورہ دیا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو پھر ان سے واقعہ بیان کیا۔ کس سے؟ حضرت خدیجہ سے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تھا۔ جب آپ کی طبیعت سنبھلی، یعنی کہ صحیح ہو گئی، تو پھر ان سے واقعہ بیان کیا۔ تو کیا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، یعنی کہ اس نے دلاسا دیا، تسلی دی، اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں۔
اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ پرانی آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، توریت، زبور، انجیل، اور آخری کتاب تھی قرآن مجید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اعلان نبوت کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی، یعنی کہ ان کی خوش قسمتی تھی حضرت خدیجہ کی کہ وہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ کو قدم قدم پر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کی باتیں بتائیں لوگوں کو، تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ نے آپ پر، جو کافر تھے نا مکہ کے جو کافر، انہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے، یعنی کہ بہت بری طرح سے ان کے تکالیف پہنچائیں۔ مشکل حالات میں حضرت خدیجہ کبریٰ عنہا نے آپ کا مکمل ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب دوسرے لوگ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے سچا ہونے کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ کس نے ساتھ دیا؟ حضرت خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں وفات پائی اور آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی وفات مینس انتقال پر بہت دکھ ہوا، انتقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال قرار دیا۔ اچھا بچوں، میں نے حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے املے کے الفاظ اور الفاظ معینے کروائے تھے۔ اب آپ اس کے سوال و جواب پڑھیں پہلے سے، اور اس کو بہت اچھا سا کاپی میں کرنا ہے۔ یہ کام بھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے آدمی کی ضرورت تھی؟ جواب ہے، ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ ایماندار، الف یہ ای میم الف زبر ما نون ساکن، ایمان، دال الف زبر دال ساکن دار، ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ ضرورت کی دیکھیں، زواد بنائیں گے، زواد کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، زبر زار، ر واپس رو، ریت زبرت، ضرورت تھے، یہ تھی، ضرورت تھی۔ کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے آدمی کی ضرورت تھی؟ اس کے آخر میں، سوال کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں۔ سوال کے آخر میں سوالیہ نشان، جواب کے آگے فل اسٹاپ۔ پہلا سوال ہے، کاروبار کے لیے، کاف الف زبر کا، ر واپس رو، کارو، بے الف زبر با، ر ساکن، کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے، کاف یہ زیر کے، سین بڑی یہ زیر سے، کیسے، یہ کے نیچے 2 نقطے لگائیں گے، آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کا جواب ہے کہ ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت، شادی، شین الف زبر شاد، دال چھوٹی زری، شادی کے وقت، واو خاف تے زبر وقت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ سوال کے بعد سوالیہ نشان لگائیں گے۔ جواب ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی. 40 سال تھی. اچھا، تیسرا سوال دیکھیں گے. ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے. فل اسٹاپ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے. اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ وفات کی ذکر ہے واو زبر وا فے علی زبر فا تے ساکن. وفات. وفات کا مطلب ہے انتقال. کتنی عمر میں وفات پائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65 سال کی عمر میں 65 یعنی 65 65 سال کی عمر میں وفات پائی. پھر دوبارہ دیکھیں، پہلا سوال ہے بک میں بھی ہے. پہلا سوال ہے کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے آدمی کی ضرورت تھی؟ اس کے جواب ہے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی. دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. اس کے بعد ہے ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ حضرت خدیجہ نے 65 سال کی عمر میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی. اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت المعلی میں دفن کیا گیا. سوال دوبارہ سنیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت المعلی میں دفن کیا گیا. بیٹا اس میں بک میں آپ کے 6 سوال ہیں، لیکن میں نے بک کا 14 سوال کٹ کر دیا ہے، تو آپ کے 5 سوال ہو گئیں گے. اس کے بعد آپ وہ دیکھیں الفاظ جملے کی ہیڈنگ ڈالیں گے کاپی میں. الفاظ جملے بھی اسے کاپی میں کرنے ہیں. پہلے آپ لوگ سمجھ لیں. تجارت. پہلا لفظ ہے تجارت. حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ کے والد تجارت کرتے تھے. تاجر تھے یعنی کاروبار کرتے تھے. تجارت مینس کاروبار کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ کے والد تجارت کرتے تھے. فل اسٹاپ. وحی. نمبر 2 ہے وحی. اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. فل اسٹاپ. اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. فل اسٹاپ. سعادت. ہماری سعادت ہے یعنی خوش قسمتی. ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری سعادت ہے یعنی کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس کے بعد ہے تبلیغ. تبلیغ. تے بے زبر تب لام یہ سے لی غین ساکن. تبلیغ. تبلیغ کا مطلب ہے دین کی تلقین کرنا. تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ دین کی تلقین کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی تبلیغ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی تبلیغ کی. اچھا پھر دیکھیں دوبارہ تجارت. تجارت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تجارت کرتے تھے. فل اسٹاپ یعنی کہ کاروبار کرتے تھے. وحی. اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. سعادت. ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تبلیغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی تبلیغ کی. اس کے بعد ہے خالی جگہ. اچھا اس کے بعد ہے خالی جگہیں. یہ ابھی آپ کو کاپی میں کرنا ہے.
ایک دفعہ سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کاپی میں کریں گے۔ پہلا ہے حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ مکے کی ایک ڈیش خاتون تھیں۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ مالدار، مال، میم علی زبر مال، لام ساکن مال، دال علی زبر دار، ر ساکن دار، مالدار۔ حضرت خدیجہ مکے کی ایک ڈیش خاتون تھیں۔ مال ڈیش میں آئے گا مالدار، مالدار یعنی کہ پیسے والی، امیر۔ اچھا، دوسرا ہے ان کے والد۔ والد، واو علی زبر وا، لام دال زیر لد، والد۔ ان کے والد بہت بڑے ڈیش تھے، بہت بڑے کیا تھے؟ ڈیش میں کیا آئے گا؟ تاجر، تے علی زبر تا، جیم ر زیر، تاجر یعنی کہ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو کون تھے ان کے والد؟ ان کو کس کو کہا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ ان کے والد سے مطلب ہے حضرت خدیجہ کے والد بہت بڑے ڈیش تھے، تاجر تھے۔ ڈیش میں آئے گا تاجر۔ اچھا، والد اور شوہر کے ڈیش کے بعد، والد اور شوہر کے ڈیش کے بعد تجارت کا کام، تجارت کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لے، لام بڑی زیر لے، لیا، لام سے لے، یہ الف زبر یا، لیا، پھر اسٹاپ لگائیں گے۔ والد اور شوہر کے ڈیش کے بعد، ڈیش میں کیا آئے گا؟ انتقال، انتقال، الف بنائیں گے، نون کا ایک شوشن نکالیں گے، ان تے زیر تے، ان تے کے اوپر دو نقطے لگیں گے، انتے، قاف علی زبر قا، لام ساکن، انتقال۔ الف بنائیں گے، انتقال میں الف کی آواز نکل رہی ہے، نون کی آواز ان، نون کی آواز نکل رہی ہے، ان، پھر اس کے بعد تے، ان تے، تے کے نیچے دو، تے کے اوپر دو نقطے ہیں، تے زیر تے، انتے، قاف علی زبر قا، لام ساکن، انتقال۔ والد اور شوہر کے انتقال کے بعد تجارت کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچھا، انہوں نے کس نے لیا؟ انہوں نے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈیش چلانے کے لیے۔ ڈیش چلانے، چلانے کی چے زبر چا، لام الف زبر لا، نون بڑی زیر نے، چلانے کے لیے، ڈیش چلانے کے لیے انہیں ایک ڈیش آدمی کی ضرورت تھی۔ پھر اسٹاپ، پھر اسٹاپ لگانا بھولیے گا نہیں، جہاں جملہ ختم ہو جائے وہیں فوری پھر اسٹاپ لگائیں گے۔ اچھا، ڈیش میں آئے گا کاروبار۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ کاروبار چلانے کے لیے انہیں ایک ڈیش آدمی کی ضرورت ہے۔ دوسرے ڈیش میں کیا آئے گا؟ ایماندار۔ دوسرے ڈیش میں ایماندار، الف یہ ای، میم علی زبر ما، نون ساکن، ایمان، دال الف زبر دار، ر ساکن دار، ایماندار۔ ڈیش میں آئے گا کاروبار چلانے کے لیے انہیں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہے ڈیش کی ایمانداری کی شہرت، شین ہے پیشو، شین ہے پیشو، ریت زبر رت، شہرت سارے مکے میں پھیلی۔ پھے یہ سے پھے کے نیچے تین نقطے، ایک پے ہوتا ہے اور ایک پھے ہوتا ہے جس میں دو تشمیہ لگاتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں پھے۔ پھے کے نیچے تین نقطے، یہ کے نیچے دو نقطے، پھے یہ سے پھے، لام چھوٹی سے لی، پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیش کی ایمانداری کی شہرت، شہرت کا مطلب مشہور ہونا، سارے مکے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت سارے مکے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈیش کا سال قرار دیا۔ سال کیجیے، سین الف زبر سال، لام ساکن سال، قاف زبر قا، ر الف زبر را، ر ساکن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈیش کا سال قرار دیا۔ ڈیش میں آئے گا غم، غین میم زبر غم۔ اچھا بچوں، آپ کو دیکھیں کاپی میں کیا کام کرنا ہے،
سب سے پہلے تو آپ تو اوپر حضرت خدیجہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سبق کی ہیڈنگ ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ سبق کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے تاریخ ڈالیں گے. اس کے بعد آپ سوال و جواب لکھیں گے. پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال. چوتھا میں نے کٹ کر دیا ہے، پانچویں کو چوتھا بنا دیا اور چھٹے کو پانچواں بنا دیا. 5 سوال ہیں اس کے، سمجھ میں آئے نا؟ 5 سوال اس کے کرنے ہیں. سوال کے آگے آپ کو سوالی نشان لگانا ہے، جواب کے آگے فل اسٹاپ لگانا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ الفاظ جملے کیا بنائیں گے؟ الفاظ جملے. پہلا کام سوال و جواب، دوسرا کام الفاظ جملے نئے صفحے پہ بنیں گے. اس کے بعد خالی جگہ بھی نئے پیج پہ بنیں گی. اور ہیڈنگ اچھی طرح ڈالیے گا، فل اسٹاپ ڈالیے گا، لائنیں اچھی کھینچیے گا. شکریہ.